فیصل آباد کی جیل نے بھی آج اب وہ فیصلہ کئی دنوں سے فیصل آباد کے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ اور 2 ممبر ڈی سیٹ ہونے والے ہیں، نااہل ہونے والے ہیں، سزائیں مل جائیں گی، نااہل ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے کہا گیا تھا کہ آپ تیاری کریں ان حلقوں میں الیکشن کی۔ وہ فیصلہ جو فیصل آباد کے بچے کو پتہ تھا نہیں بلکہ ملک بھر کے عوام کو پتہ تھا، وہ فیصلہ آج آ گیا ہے۔ اس میں بھی 10 سال قید کی سزائیں اور اسمبلیوں سے نااہلی، جس میں شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل اور میرا خیال ہے شاہد رائے، احسن نواز وغیرہ اس طرح کے نام بھی ہمارے کچھ مہربان ہیں سائی وال سے، ان کے سمجھ نہیں آتی شبلی فراز اور عمر ایوب اور زرتاج گل کو ڈیرہ غازی خان کا، کوئی ایبٹ آباد کا، ان کا کیا تعلق ہے فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر کے پر حملے سے؟ اور پھر رانا ثناء اللہ کا گھر بھی اتنا مقدس ہو گیا کہ اس گھر کے حملے کے الزام میں ثبوت تو جیسے کیسے آپ نے سن لیے، دیکھ لیے ہائی کورٹوں میں جو ثبوت پیش ہوئے، اور پھر سپریم کورٹ نے جس طرح ہائی کورٹ کے فیصلے پورا کرکٹ میں پھینک دیا، وہ آپ دیکھ چکے۔ لیکن اس کے باوجود جج صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس فرقی کو پھیر دے، کہیں سیدھے رستے پہ آ جائے اور وہ حکمرانوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈر جائیں۔ ایسے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی سزائیں اور ایسے جھوٹے گواہ جن کی کوئی گواہی دور دور تک نہیں۔ فیصل آباد کے چند کارکن جو اس رات احتجاج کر رہے تھے اپنے قائد کی گرفتاری کے خلاف، انہوں نے جا کے رانا صاحب کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا۔ یہ روزانہ تماشا پاکستان میں لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسی سزا تو ہم نے نیب پہ پتھر برسانے والی کو نہیں ملتی دیکھی۔ نیب کے دفتر کے باہر گاڑی میں پتھر گھر سے بھر کے لے جا کر وہاں پتھر مارنے والی کو کلین چٹ مل گئی، کہا گیا کہ ثبوت پیش نہیں ہو سکے، لیکن یہ رانا صاحب کے گھر کے ثبوت لازمی ان کو پیش ہو گئے ہوں گے۔ اور جو خان صاحب کے 9 مئی والے کیسوں، جو سپیکر پنجاب اسمبلی اور دوسرے ممبر قومی اسمبلی اور باقی کارکنان اور اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ، ان سب کے ثبوت تو مل گئے آپ کو، مذاق بنا ان ثبوتوں کا، لیکن سزا پھر بھی سنا دی گئی۔ تو اسی طرح کی آج ایک سزا جو ہے وہ بھی گردش کر رہی ہے اور مزید ہمارے نظام عدل کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔